شام کی سرسبزی اور آب و ہوا نے ضرور اپنا رنگ دکھایا ہوگا۔ ویسے اب حالات پہلے سے بہت اچھے ہیں، دوسروں کی طرح ان کے رہن سہن میں بھی کافی تبدیلی آ گئی ہوگی۔ اوپر سے اس علاقے کی گورنری نے بھی ان میں کچھ تبدیلی پیدا کر دی ہوگی۔ اب اس سفر میں ضرور ان کے حالات کا جائزہ لوں گا۔ اپنے سفر کے مقاصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے بعد یہی سوچ ان کو اپنے دوست کے سامنے یہ خواہش رکھنے پر مجبور کر گئی، آج میں اپنے بھائی کا گھر دیکھنا چاہوں گا۔ اے امیر المؤمنین، آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ وہ گھر امیر المؤمنین کے لائق نہیں تھا۔ انہوں نے امیر المؤمنین کو بہت کوشش کی کہ وہاں نہ جائے، مگر جواب آیا نہیں نہیں، آج میں اپنے بھائی کا گھر ضرور دیکھوں گا۔ امیر المؤمنین نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، چلے پھر۔ انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ چلنے لگے اور چلتے ہی گئے۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ امیر المؤمنین نے اس وقت پوچھا جب شہر کی رونقیں نظر آنے لگی۔ اے امیر المؤمنین، آپ آگے چلے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے کو کہا۔ ابھی تک تمہارا گھر نہیں آیا، امیر المؤمنین نے کہا، جب وہ شہر کے اس حصے سے گزر رہے تھے جس کی رونقیں آب و تاب سے تھی اور جسے شہر کا دل کہا جاتا تھا۔ اور آگے چلے امیر المؤمنین، آگے ہیں۔ انہوں نے قدر عاجزی سے کہا، ابھی تک تمہارا گھر نہیں آیا، اب تو شہر کی حدود ختم ہونے کے قریب ہے۔ امیر المؤمنین نے فکر مندی سے دوبارہ پوچھا، بس آپ آگے چلے، اب ہم بالکل قریب ہیں۔ انہوں نے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار لاتے ہوئے کہا، وہ رہا میرا گھر۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ اب تو وہ لوگ شہر کی حدود سے بھی نکل چکے تھے اور جنگل میں تھے۔ کون سا گھر؟ امیر المؤمنین نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی امیر المؤمنین، وہ گھر جو چپر نما بنا ہوا ہے۔ انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اندر جانا چاہتا ہوں، امیر المؤمنین آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ نہیں امیر المؤمنین، وہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے نہایت ادب سے منع کیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو اندر کی ویرانی دیکھ کر امیر المؤمنین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ایک سادہ سا کمرہ تھا جس کی ہر چیز سے ویرانی ٹپک رہی تھی۔ اس میں ایک جائے نماز رکھی ہوئی تھی اور دیوار پر ایک تاقچہ تھا جس پر ایک پرانا سا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ واقعی اے ابو عبیدہ، تم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے آج بھی ویسے ہی ہو۔ آج بڑے بڑوں کی زندگی کو اس سرسبزی اور راحت نے بدل دیا، لیکن تم وہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی ہچکیاں بندھ گئی اور وہ روتے ہوئے بولے، تم کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ امیر المؤمنین نے فکر مندی سے پوچھا۔ امیر المؤمنین، یہاں قریب ایک بیوہ عورت رہتی ہے، ان سے روٹیاں بنوا لیتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو پانی میں بھگو کر رکھ دیتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے تو نمک چھڑک کر کھا لیتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ادب اور عاجزی سے وضاحت کی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بن گئی، وہ رونے لگے۔ اے امیر المؤمنین، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا یہ گھر دیکھ کر آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ نہیں پائیں گے۔ عظیم صوبہ شام کے گورنر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عاجزی اور شرمندگی سے کہا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ گھر سارے 52 مربع میل پر حکومت کرنے والے کے لائق نہیں ہے، جو اپنی سادگی کی وجہ سے اس سے کہیں زیادہ مشہور و معروف ہے۔